طرح کی چیزیں رپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں منہ کی کھانا پڑتی ہے جب حقیقت عوام کے سامنے آتی ہے۔ بستی حبیب، نواب بھرمی، نواب چراغ، ڈھانڈا خاندان کے لوگ جو ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں ان سے تنگ ہے نا جی، ان سے تنگی کی وجہ سے کہ ہمارے ساتھ وہ شمولیت کر رہے ہیں۔ اگر ان کو وہ تنگ نہیں کرتے، برادری کے لوگ تنگ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ وہ آتے ہیں۔ ضلع کا کوئی ایسا خاندان اور ان کے مد مقابل نہیں ہے جس میں اتنی طاقت، اتنی سکت ہو کہ وہ ضلع کے کسی حلقے سے الیکشن لڑ سکیں۔ آپ کے سامنے ہے، ہر روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ یہ جنا اندرونہ شہر ہے، انہوں نے صرف ایک جو اپنا ان کا حلقہ ہے، 2 یونین کونسلیں ہیں، اس کے حد تک ہی جناب انہوں نے کام کیے ہیں۔ ادھر تو انہوں نے پیرس بنایا ہوا ہے۔ ہمارے مد مقابل جو گروپ ہے وہ بدقسمتی سے کسی ایک قومیت یا کسی ایک خاندان کے کسی ایک فرد کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور اس کا وہ برادری شو کرتے ہیں۔ جو نوجوان طبقہ ہے نا، روزانہ کی بنیاد پہ آگے جناب ہم جاتے ہیں، لوگوں کے گھر پہ جاتے ہیں، وہ ہمیں اتنی یقین دہانی کرا رہے ہیں، اتنی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو ان کو پتہ، مخالفین کو پتہ لگے گا کہ انشاءاللہ نوجوان طبقہ نعمانی برادران کے ساتھ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساول نیٹ ورک کے ساتھ ثقلین رضا کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے مہمان ہیں نعمانی گروپ کے قائدین، نعمانی گروپ کے رہنما اصغر خان بلوچ صاحب نعمانی گروپ کے میڈیا ایڈوائزر ہیں، اور رانا اعجاز صاحب نعمانی گروپ کے مقامی قائد ہیں۔ بکھر شہر میں حلقہ احباب کے حوالے سے ان کا، برادری کے حوالے سے ان کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے۔ تو ضلع بکھر میں جو سیاسی صورتحال ہے، نعمانی گروپ کی جو انتخابی مہم جاری ہے، بے شمار برادریاں نعمانی گروپ کا حصہ بن رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے اصغر خان بلوچ صاحب سے پہلے سوال یہی ہے کہ تھرو آؤٹ جو انتخابی مہم جاری ہے اس کے حوالے سے آپ کے نظر میں کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں اس وقت تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ساول نیٹ ورک کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمیں عوام سے اظہار خیال کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا۔ جہاں تک ثقلین بھائی آپ نے سوال کیا کہ ضلع بھر میں الیکشن مہم نعمانی گروپ کی کہاں تک پہنچی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن ہے۔ حلقہ وائز اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو نعمانی برادران، ان کے سپورٹرز، ان کے ورکرز، حتیٰ کہ ہمارے گروپ کے بچوں تک اس مہم کا حصہ بن رہے ہیں۔ نعمانی گروپ میں جہاں تک نئی برادریوں کی شمولیت کا تعلق ہے تو آپ میڈیا کے دوست ہم سے زیادہ باخبر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورے ضلع میں نعمانی گروپ ہی ہے، واحد گروپ ہے جو ضلع کے ہر حلقہ سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ ضلع کا کوئی ایسا خاندان اور ان کے مد مقابل نہیں ہے جس میں اتنی طاقت، اتنی سکت ہو کہ وہ ضلع کے کسی حلقے سے الیکشن لڑ سکیں۔ مختلف خاندان ہیں جو نعمانی گروپ کے مد مقابل ہیں، تو ان کے مخصوص حلقے ہیں اور وہ صرف انہی مخصوص حلقوں میں حصہ لیتے آ رہے ہیں۔ جہاں تک کمپین کی بات ہے تو الحمدللہ بہت اچھی کمپین جا رہی ہے۔ نعمانی گروپ PP 92, 93, NA 91, NA 92 سمیت تمام سیٹوں سے انشاءاللہ 8 فیبروری کا دن ہماری کامیابی کا دن ثابت ہوگا اور عوام حقے کو انشاءاللہ ووٹ دے رہے ہیں۔ رانا اعجاز صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ کا بکھر شہر میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے، یہ بتائیے کہ بکھر شہر میں اس دفعہ ایک عجیب ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، نعمانی گروپ کے حوالے سے بڑی جوش و خروش پایا جاتا ہے شہریوں میں، لوگوں میں۔ جو نعمانی گروپ سے منسلک لوگ تھے، جو اس کے علاوہ جو باہر کے مطلب جو مخالف تھے، وہ بھی اب آپ کے حامی نظر آ رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال آپ میں کیا دیکھتے ہیں گہما گہمی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا ساول گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلائی اور ہمیں عزت بخشی۔ دوسرا سوال آپ کا کہ بکھر شہر 10 سال سے مخالف گروپ نے آج تک کچھ نہیں کیا۔ آپ کے سامنے ہے، ہر روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ یہ جنا اندرونہ شہر ہے، انہوں نے صرف ایک جو اپنا ان کا حلقہ ہے، 2 یونین کونسلیں ہیں، اس کے حد تک ہی جناب انہوں نے کام کیے ہیں۔ ادھر تو انہوں نے پیرس بنایا ہوا ہے مخالف نے۔ اب ادھر سے لے لیں، بہل چنگی سے لے لیں، اور آخری ہماری حد ہے جناب 90 موڑ سے پہلے جناب ادھر تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1 گھنٹے کا سفر ہم 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں جناب کر رہے ہیں۔ کیا ان کو وہ حلقہ نظر نہیں آتا تھا؟ یہ بھی انہی کا حلقہ ہے نا، انہی کا حلقہ ہے وہ جناب علی۔ کیا صرف ایک مٹھو بنڈو جناب ان کا حلقہ ہے؟ کیا ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیے؟ بہل کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نوتوں کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، آگے تھل میں ووٹ نہیں دیے، بکھر سٹی نے ووٹ نہیں دیے ان کو؟
भारी अक्सरियत से नवानी बरादरान के जनाब अली उसमें उनको कामयाब कराया। लेकिन अब जो सिटी की पोजीशन है माशाल्लाह लोग समझदार हैं। अब इंशाल्लाह 8 फरवरी को वोट के ताकत से इंशाल्लाह उन लोगों को मुखालिफ ग्रुप को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। अच्छा खान साहब ये बताइए कि सजाद हसन खान साहब हैं या दूसरे जो मनकेरा से भी खबर आई है सेठ अहमद हसन के हवाले से, उनका ग्रुप उनका ख़ानदान है या ग्रुप है मुत्तहिद हो गया है। ऐसे ही कलूरकोट से भी और दरिया खान से भी बेशुमार धड़े आपके साथ शामिल हुए। इस कंडीशन में आप क्या समझते हैं ज़िला बखर के जो 7 हलके हैं उनमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इन लोगों के आमद की वजह से क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? टोटली क्या सूरत? सकलैन भाई इस हवाले से ये है कि निवानी ग्रुप में जितनी बरादरियाँ जितने दोस्त शामिल हो रहे हैं वो जेन्युइन शामिल हो रहे हैं। उनका सिर्फ वो प्रोपेगेंडे की हद तक या सोशल मीडिया पे किसी फ़र्द या किसी बिरादरी का बयान चलवा देने से कोई बिरादरी की शमूलियत नहीं होती। हमारे मद्दे मुकाबले जो ग्रुप है वो बदकिस्मती से किसी एक कौमियत या किसी एक ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को अपने साथ मिलाते हैं और उसका वो बिरादरी शो करते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आ रहे हैं धड़ों की शक्ल में आ रहे हैं, फैमिली ख़ानदानों की शक्ल में वापस जोक दर जोक हमारे ग्रुप का वो हिस्सा बन रहे हैं। जैसे सजाद खान बलोच हैं, बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता रहा है हमेशा से निवानी ख़ानदान के साथ, उनका नाज़गियाँ ज़िंदगी का हिस्सा होती रहती हैं। लेकिन अब उनकी शमूलियत से इंशाल्लाह हमारा PP 93 और 92 पे इसके बहुत ही अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं और बहुत बड़ा वोट बैंक है उनका। जैसे आपको मालूम है कि यूनियन काउंसिल्स की सतह पर उनका एक अच्छा असर और रसूख है और बेहल के हवाले से उन्होंने हमेशा बखर के इन हलकों में उनकी जिनके साथ शमूलियत होती है वो हमेशा पलड़ा उनका भारी रहता है। इसी तरह मनकेरा में जो बिरादरियाँ सईद अकबर ख़ान नवानी की कोशिशों उनके प्यार मोहब्बत की वजह से उनके साथ शामिल हो रहे हैं, वो आगे वो बिरादरियों के लोग आगे ख़ुद चले हुए हैं, वो और बिरादरियों को हमारे साथ शामिल करवा रहे हैं। जहाँ तक हमारे नवानी क़यादत ख़ुद नहीं पहुँच सकते वहाँ उनके दोस्त पहुँच रहे हैं और वो उनको हमारे ग्रुप का हिस्सा बना रहे हैं। तो बखर के साथ जो हलके हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह हम ये तमाम सीटें भारी अक्सरियत से भारी मार्जिन से हासिल करेंगे 8 फरवरी के दिन। सही। अच्छा राणा साहब, आप ना नवानी यूथ विंग के भी यूथ फोर्स के भी सरपरस्त रहे हैं, आपकी ज़ेर साया काम करती रही है। आप बखर शहर में अब ये देखें कि 2018 से लेकर 2023 तक बेशुमार नौजवानों के वोट जो है ना वो दर्ज हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि नौजवानों का क्या किरदार होगा नवानी ग्रुप के हवाले से, या टोटली क्या हैसियत रहेगी उनकी? भाईजान, जो नौजवानों का मसला है, ये जो हमारा जो नवानी यूथ विंग है और इसमें जो भी नौजवान हैं हमारे, उनका जो किरदार ये है कि इंशाअल्लाह दर्जा बहुत ही ज़्यादा तादाद में हमारे साथ जो नौजवान तबका है ना, रोज़ाना की बुनियाद पे आके जनाब हम जाते हैं, लोगों के घर पे जाते हैं, वो हमें इतनी यकीन दहानी करा रहे हैं, इतनी यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो इंशाल्लाह 8 तारीख को उनको पता, मुखालफिन को पता लगेगा कि इंशाल्लाह नौजवान तबका नवानी बरादरान के साथ है और इंशाल्लाह वो वोट की ताकत से ही इंशाल्लाह हमें कामयाब कराएंगे। जी। अच्छा खान साहब, आखिरी सवाल आपसे है कि मुखालफिन की तरफ से कहा जाता है कि गलीज़ सियासत या ज़बान दराजी या इंतकामी सियासत जो है ना वो नवानी ग्रुप की तरफ से शुरू की गई है और जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है अब तो खैर एक रिवायत बन गई है। इस ज़िमन में इस इल्ज़ाम पर आप क्या कहेंगे? सकलैन भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जहाँ तक मुखालफिन की तरफ से है तो मुखालफिन की सियासत तो मेरे मुताबिक इस वक्त प्रोपेगेंडे पे ही खड़ी है। वो छोटी से छोटी बात कुछ होती है उसको कुछ बढ़ा चढ़ा कर नवानी ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है। जब वो इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद उन्हें मुंह की खाना पड़ती है जब हकीकत अवाम के सामने आती है। तो जहाँ कहीं भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारी कैंपेन को आज जारी हुए तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है। आप देखें कि कहीं पे ऐसी कोई हमारे ग्रुप की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई, बल्कि हमारे मद्दे मुकाबिल जो ग्रुप है वो आप उनका भी जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि वो किस हद तक क्या हदें क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जो
ان کی وہ بد کلامی یا بد زبانی کہیں وہ ہم کیونکہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے تو وہ میڈیا کے سامنے نہیں آتی ہیں، اور نہ ہی ہمارا شیوا ہے کہ ان کی ایسی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں یا عوام کے سامنے لائیں، کیونکہ ہمارا کام ہے ہمارے گروپ کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، اور بطور ترجمان یا بطور نوانی گروپ ورکر، نوانی گروپ کونسلر یا ان کے دوست ہونے کی حیثیت سے ہم نے ہمیشہ مثبت چیزوں کو ہی اجاگر کیا ہے اور بیان کیا ہے، کسی پراپیگنڈے کا حصہ نہ ہی بنے ہیں اور نہ ہی اس میں ہم نے کبھی حصہ لیا ہے۔ تھوڑا میں اس کے بارے میں بھائی سکلین میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں یہ ان کی یونین کونسلیں 2 تھی، اس میں تقریباً ان کا 12 سے 14,000 ووٹ کا اضافہ تھا، اور اس سال جو لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کیا نا، لوگوں کے ساتھ زیادتی اور لوگوں کو نقصان کرنا، وہ اب جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کا یہی شیوا ہے۔ اب آپ کے سامنے، آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بستی حبیب، نواب بھرمی نواب، چراغ، ڈھانڈا خاندان کے لوگ جو ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ان سے تنگ ہے نا جی، ان سے تنگی کی وجہ سے کہ ہمارے ساتھ وہ شمولیت کر رہے ہیں۔ اگر ان کو وہ تنگ نہیں کرتے، برادری کے لوگ تنگ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ وہ آتے۔ یہ میرا آپ کے سوال کا جواب ہے اس میں۔ جی بہت شکریہ جناب اصغر خان بلوچ صاحب اور رانا اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے جو ہے نا جی اسی موضوع پر سیاست کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ۔